أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات سامعین محترم، ارباب دانش، واجب الاحترام، عزاداران مظلوم کربلا، آج کی مجلس کی گفتگو ہم نے خاندان رسالت کو پڑھا، پھر ہم نے رسالت امام کو پڑھا، پھر ہم نے اہل بیت نبوت کا ذکر کیا. آج میرا دل چاہتا ہے اللہ کا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اور اللہ نے رسالت کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اپنا دین پہنچانے کے لیے جناب رسالت ماب کو چنا ہے. یہ انتخاب ہے اللہ کا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے میرا حبیب اب میں تجھے ایک وسیع عطا فرماؤں گا، تجھے ایک جانشین عطا فرماؤں گا. تو سامعین محترم، اب یہ ہماری قاعدہ قانون ہے عربی لغت کا. ایک ہم لفظ بولتے ہیں نائب، ایک ہوتا ہے منوب. اب ان دونوں کی شرطیں یہ ہیں جیسا منوب ہو نائب ویسا ہی ہونا چاہیے. ایک بندہ، مثال سادہ سی دے لیتے ہیں، ایک بندہ ہو اور اس کا عہدہ بہت بڑا ہو. اب اس کو چھٹی پہ جانا ہے یا اس کا مقام خالی ہے، کسی اور کو آنا ہے. اب وہ بہت بڑا جج ہے. اب جج کی جگہ کے اوپر دنیا والوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے، اور جج کی جگہ کے اوپر ویسا ہی جج ان کو چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ سیشن جج ہے اس کو سیشن جج چاہیے، اگر کوئی اس سے بڑا جج ہے اس سے بڑا جج ایسا ہی چاہیے. اب یہ ممکن نہیں ہے اگر سیٹ ہو جج کی اور ایک دنیا کا عام سپاہی لا کر آپ کھڑا کر دیں. جج جیسے اس کے اوصاف ہوں گے، جتنی اس کی تعلیمی معیار ہوگا، جتنی اس کی عظمت ہوگی، اسی ہی عظمت کی شخصیت آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی. اگر آپ کوئی عام سا انسان لے کر آ جاؤ گے پر وہ جج کی جگہ جب پر بیٹھے گا، پھر وہ جج والے فیصلے نہیں کرے گا، کچھ اور کرے گا. تو وہ بندہ اس جج والے فیصلے نہیں کرے گا. اب اللہ کے نبی نے اپنا دین پہنچایا ہے، اور اللہ نے بڑے انداز سے اپنے حبیب کو پکارا ہے. قرآن نے کئی مقام کے اوپر کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر. ایسے پیارے پیارے انداز سے پیارے پیارے القابات دیے ہیں، اور اپنے حبیب کو پکارتا رہا ہے. کبھی کہتا ہے رات کو زیادہ جاگا نہ کر، عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتے ہیں اور میں اللہ پر داعش نہیں کرتا. توجہ ہے سامنے بولتا. اب میرے ساتھ سفر کریں گے تب مزہ آئے گا. تیرے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتے ہیں، میں اللہ برداشت نہیں کرتا. بڑی نرمیاں دیکھی ہیں، بڑی نرمیاں
یا حرف ہے ندا ہے، یہ کسی کو بلانا ہو، اس میں آپ جتنا ہی آسانی سے بولے اس میں سختی ضرور آ جاتی ہے، اس میں امر ضرور آ جاتا ہے، اس میں حکم آ جاتا ہے۔ اتنا اللہ اتنی محبت کرنے والا اپنے حبیب سے، لیکن اس مقام پر دیکھا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب، میری طرف سے جو تیری طرف پیغام ہے اس کا اعلان کر دے۔ اچھا، وہ کون سا پیغام تھا جس کے متعلق اللہ نے امر دیا ہے؟ کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ آج کا دوسرا حصہ ہے، اگر میرا حبیب تو نے یہ اعلان نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو سامنے محترم معلوم ہوا اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی ہے، اپنی رسالت کو مکمل کیا ہے، کبھی اللہ نے ایسا اعلان نہیں کروایا اور ایسے دھمکی ہی نہیں دی۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب، اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو پتہ چلا اگر اللہ کے نبی کی رسالت کو خطرہ ہے، پھر آدم کی نبوت کو بھی خطرہ ہے، پھر نوح کی نبوت کو بھی خطرہ ہے، پھر ابراہیم کی خلت کو بھی خطرہ ہے، پھر موسیٰ کی نبوت کو بھی خطرہ ہے، پھر عیسیٰ کی نبوت کو بھی خطرہ ہے، پھر نوح کی نبوت کو بھی خطرہ ہے، پھر ہارون کی نبوت کو بھی خطرہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کو خطرہ ہے۔ معلوم ہوا جو اللہ اعلان کروا رہا ہے عام اعلان نہیں، اعلان ولایت ہے۔ آپ پوچھئے یہ آخری آیت کا جو حصہ ہے اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ کہ ان دشمنوں کے شر سے، ان شریروں کے شر سے میں تجھے محفوظ گھبرانا نہیں ہے، اعلان کر دیتا۔ اگر آپ غدیر کے متعلق روایت سنیں، پڑھی جائیں تو بہت سارے مقامات کے اوپر اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا ہے۔ اللہ کا نبی حج کر رہے ہیں، جبرائیل نازل ہوا، اللہ پیغام بھیجنا چاہتا ہے، اعلان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی ماحول نہیں، جبرائیل واپس لوٹا، پھر مینا کے مقام پہ جبرائیل نازل ہوا، پھر عرفات کے میدان پہ جبرائیل نازل ہوا، ہر مقام کے اوپر جبرائیل آتا رہا، اللہ کا نبی ماحول دیکھتا رہا۔ لیکن جب غدیر کے مقام پہ اللہ کا نبی پہنچا، اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب اب ڈرنا نہیں ہے، بس اعلان ولایت کرنا ہے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ اچھا، مختصر کریں گفتگو کو۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا، جبرائیل آ گیا، اللہ کے نبی نے ایک کام انجام دیا، بلال کو بلایا۔ واضح ہے نا، جب بھی کوئی اعلان کرنا ہو آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو ہمیشہ اعلان کرتا ہو، ہر وقت اعلان صلات کرتا تھا حضرت بلال۔ حضرت بلال کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر ارشاد فرمایا اے بلال آج ذرا آذان کا انداز ہی بدل دے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی سے تھوڑا پریشان ہوں میں، پتہ نہیں آپ مجلس میں فضائل سننے ہی آتے ہیں یا پھر سننے ہی آتے ہیں۔ بلال آج آذان کا انداز بدل دینا، یا رسول اللہ کیا کہنا ہے؟ ہر روز کو میں آذان دیتا ہوں، آج کس انداز سے دینی ہے؟ تو عزیزان محترم اللہ کے نبی نے حکم دیا اے بلال آج آذان میں تو نے کہنا ہے حی علی خیر العمل۔ آج تو نے کہنا ہے حی علی خیر العمل۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب
طرف خیر عمل عمل خیر کی طرف. تو دنیا والوں ہم کوئی آذان میں کوئی نیا اعلان نہیں کرتے, ہم بھی یہی کہتے ہیں نیکی کی طرف ہو. اور ہمیں پتا ہے سب سے بڑی نیکی علی ابن ابی طالب ہے. اونچا رہے اپنا علم, اونچا رہے اپنا علم. زور لگائیں, کم از کم نعرہ لگاتے ہوئے میرے جتنا آتا زور آپ لگا لیا کریں. اچھا, بلال نے آزان دی, ہم آزان بلال والی کہتے ہیں. اللہ کے نبی سے جو حکم ہوا ہے وہی کہتے ہیں. دور بات انشاءاللہ میں آخر میں جلدی سے ذکر کروں گا, آپ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے. اعلان کر دیا حی علی خیر العمل, ارشاد فرمایا جو آگے ہیں ان کو پیچھے بلا لو, جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اب مقام غدیر ہے, خم غدیر کا مقام ہے اور بڑی عجیب سی منظر ہے, بڑا عجیب سا مقام بنایا ہے. اللہ نے پورے انتظام کر رکھے تھے اور اللہ کے نبی نے بھی بڑے اہتمام سے یہ اعلان کروایا. وہاں پہ چٹیل میدان ہے, سایہ نہیں ہے, اور حاجی تھکے ہوئے بھی ہیں, حج کر کے آ بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سروں کے اوپر بال بھی نہیں ہے. تو اندازہ ہوتا ہے یہ اعلان مدینے میں کروا لیتے, حج کے کسی اور موقع کے اوپر کروا لیتا, اللہ اور اللہ کا نبی کسی اور موقع کے اوپر یہ اعلان کروا لیتے, ویسے لوگوں کا کوئی اہتمام کر لیتے تو سمجھنے میں سننے میں سمجھ میں بات آتی ہے. ایسا انتظام کیا ہے کہ اس میں کوئی بہانے کی گنجائش باقی نہ رہ جائے. حاجیوں کے گھنٹ تھے, اگر کسی کے سر کے اوپر امامہ ہو, کانوں کے اوپر چڑھا ہوا ہو, کپڑا چڑھا ہوا ہو, زلفیں بڑی ہوئی ہو, اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا, ہماری سماعت میں کوئی رکاوٹ تھی. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان سب کے پہلے گھنٹ کروائے, پھر علی ولی اللہ پڑھایا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. آپ سے تو سلامت رہے گا, آپ جی ہیں مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. اچھا, اعلان ہو گیا, آگے والے پیچھے آگے, پیچھے والے آگے آگے, اجتماع ہو گیا, سب لوگ متوجہ ہیں, اور کچھ لوگ ایک دوسرے کا کندھا ہلا کے آپس میں بات کر کے کہہ رہے ہیں آج پھر کوئی علی کی بات کرنی ہو, آج پھر کوئی علی کی بات کرنی ہوگی. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے 63 سال زندگی میں محمد مصطفیٰ کی جتنی معنی سیرت پڑی ہے, اگر اللہ کا نبی اٹھتا ہے تب بھی فضائل علی پڑھتا ہے, چلتا ہے تب بھی فضائل علی پڑھتا ہے, سوتا ہے تب بھی فضائل علی پڑھتا ہے, جو فعل انجام دیتا ہے فضائل علی پڑھتا ہے. ایک بندہ مسجد رسالت پاک کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جا, پھر اٹھا دوسری مرتبہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے, پھر اشارہ کیا, بزرگ تھا, بوڑھا تھا, سمجھ گئے ہوں گے, نام لینا گوارا نہیں کرتا, کہا بیٹھ جا, پھر دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, پھر کہا
وقت بہت کم ہے ورنہ میں غدیر بڑے سکون سے سناتا اور ہر غدیر کا ہر پہلو فضائل علی سے سناتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انہوں نے بھی آپس میں باتیں کی، آج پھر کوئی علی کی بات کرنی ہوگی تو محمد کرتا ہی علی کی باتیں ہیں۔ اکٹھے ہو گئے، اعلان کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو گھر جا رہے تھے، کیوں روکا ہے، کیسے بلایا ہے؟ ہم تھوڑے جلدی میں ہیں، ہم نے گھر کو جانا ہے، ہمارے بچے کے لیے حج تو ہم نے مکمل کر دیا، اور جو غدیر کا مقام وہ ہے جہاں سے ہر طرف کو رستہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان ولایت چوک کے اوپر کروایا ہے۔ اچھا چوک کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ گاڑیوں کو چوک دیکھ لیں، جس کو چوک کہتے ہیں اس سے ہر علاقے کی گاڑی نکلتی ہے، بندے ہر علاقے میں گزرتے ہیں، اور وہاں سے جب کوئی بات ہو جائے پورے علاقے میں جلدی سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی ایسا اہتمام کر کے اعلان ولایت کرایا کہ میرے جانے سے پہلے پوری دنیا میں علی ولی اللہ کا پیغام پہنچا۔ اچھا کیسے، کیوں بلایا؟ ارشاد فرمایا آج میں چاہتا ہوں ایک منبر مجھے تیار کر کے دے دے، ایک منبر مجھے چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، اے سرور کونین، اے رحمت دو عالم، ہم اس مقام پہ چٹیل میدان میں، ہمارے تو سروں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں پر سایہ نہیں ہے، بڑی مشکل ہے، ہم کیسے منبر بنائیں؟ تو اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کر ارشاد، توجہ چاہتا ہوں، مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا، ان سب لوگوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والوں، اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صحابیوں، اگر آج تم میرے علاوہ ایک منبر نہیں بنا سکتے، تمہارے عقل کا دریچہ اتنا چھوٹا ہے، تمہیں یہ نہیں بنانا آتا کہ اس میدان میں، اس چٹیل میدان میں اگر ضرورت پڑ جائے منبر کی، اس کی ترکیب نہیں ہے تمہارے پاس، میرے جانے کے بعد وہاں سے منبر کیسے بناؤ گے؟ نبی کے بغیر یہ ایک منبر نہیں بنا سکتے تھے، چھوٹے بڑے بوڑھے سارے شامل تھے۔ تو اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے آپ میرے بغیر منبر نہیں بنا سکتے، وارث منبر کیسے بناؤ گے؟ تو اللہ کے نبی نے مختصر کرو، اپنی گفتگو کو تمام کرو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، غدیر کا بہت بڑا خطبہ ہے، بہت طویل خطبہ ہے، اس میں سارے فضائل علی لکھے ہوئے ہیں، 3-4 گھنٹے کا اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، پھر ان سب لوگوں سے عہد لیا، اپنی رسالت کا اقرار کروایا، توحید کا اقرار کروایا، پھر کہا میں سب تم لوگوں کا مولا ہوں، رسول ہوں۔ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ ہماری جانوں کے اوپر افضل ہیں، آپ اگر ہمیں مار بھی دیں آپ کا حق ہے، اگر آپ ہمیں زندہ کر دیں آپ کا حق ہے، جو چاہیں آپ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ اب اتنا سا اقرار لے کر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بہت بڑا سودا کر دیا، بہت بڑا اعلان کر دیا، مجبور ہو گئے۔ اب ادھر سے اللہ کا نبی ان کو باتیں کر رہا ہے، منبر بنوا رہا ہے، ابھی جملہ کہنے لگا ہوں، منبر کی یوں ترکیب بنوائی، ایسی ترکیب بنوائی، لوگوں کو کہا اونٹوں کے پلان اتارو، اونٹوں کے پلان اتار کر میرے سامنے منبر بناؤ۔ ایک آدمی آگے اتارا، پڑھ کر ایک اونٹ سے پلان اتار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے روکا، نہیں اس اونٹ کا پلان نہیں اٹھانا، پھر دوسرے کی طرف بڑھا، کہا اس کا بھی نہیں اٹھانا، پھر یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے اونٹوں کے پلان اتارو، انہی کا منبر بنے گا، ترکیب تو آپ کی ہے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہ میری ترکیب ہے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں چن چن کر اونٹوں سے پلان اتارنے گئے، چن چن کر اونٹوں سے پلان اتارنے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ کس اونٹ کا؟ بڑے قد والے کا، چھوٹا، کس انداز کا؟ بوڑھے اونٹ کا؟ میں کچھ کہہ دیا آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بڑے اونٹ کا، کسی چھوٹے اونٹ کا، دردانے اونٹ کا، کسی بوڑھے اونٹ کا، کس کا پلان اتارنا ہے؟ رسالت معاملے
اشارہ کیا وہ جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہے اس کا قرآن اتارو، وہ دوسرے کو اتارو، اس تیسرے کو اتارو، ایسے ایسے لوگوں کے اونٹوں کے نڈروں کے ایسے ایسے لوگوں کے اونٹوں کے پلان اترائے جن کو نبی مدینہ سے جانتا تھا جب مشکل پڑے یہ بھاگ جاتے ہیں، رکتے نہیں۔ یہ بھاگ جاتے ہیں، رکتے نہیں۔ اللہ کا نبی بھی سمجھتا تھا اگر جنگ میں بھاگ گئے خیر ہے، علی موجود تھے، علی کی تلوار چلتی تھی، ذوالفقار چلتی تھی، لیکن اب یہ کام ہی اتنا مہم تھا، پہلے سب سے پہلے بھاگنے والوں سے اقرار لینا تھا۔ اچھا اونٹوں سے ممبر اتارے، جلدی کرو وقت بہت کم ہے، میرا ٹائم گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ممبر بن گیا، تم نے اقرار لے لیے، بہت بڑا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی نے آخری جملے کہنے لگا ہوں، لیکن میں بڑی جلدی سے بڑے خاص جملے آپ کی گود میں اتارنے لگا ہوں۔ فضائل علی کی معراج کرو گے، علی علی کرو گے۔ اللہ کے نبی نے پوری باتیں نہیں بتاتا، بس یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اے لوگو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سب لوگوں نے اقرار کیا، کچھ لوگ سوچ رہے تھے ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو اتارا، اگر جبرائیل جلدی جا ان کا کندھا ہلا کر ان کو کہہ دے اگر اقرار نہ کیا تو زندگی کی آخری دن ہے۔ یہ بھی بڑے خطرناک تھے، یہ بڑے خطرناک تھے، لوگ رہتے رسول کے آس پاس تھے۔ ادھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ادھر سے سب نے کہا بخن 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 بخن، کچھ لوگ خاموش ہوئے۔ جبرائیل نے کہا کہتا ہے یہ تیری زندگی ختم کر دوں، کہتا ہے بخن بخن رہتا یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا مولا ہے۔ وہ ہم لوگوں کا کیا کہنا جو اقرار غدیر میں کر کے مولا کہہ کے پھر بھاگ جائے یا فرار ہو جائے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا اللہ کے نبی کا قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے کی کہ اے میرا حبیب، اے میرا رسول، میں اس وقت تک تیری امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک تو ان میں تو ان میں موجود رہے گا۔ میں اس وقت تک عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب پہلے جتنے احکامات آتے رہے لوگ بھاگتے رہے، چھوڑتے رہے، انکار کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر چیز کا انکار کرتے رہے اور نبی ان کے اندر موجود تھے، اللہ نے کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن غدیر کے میدان کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن نازل کی، محمد مصطفیٰ سے اعلان کروایا، غدیر کا منظر، غدیر کا موقع بنایا، اعلان ولایت کر دیا۔ ایک بندہ ہے نعمان فہری، اس کا نام ہے حارث نعمان فہری، کہتا ہے رسالت نام کے سامنے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر تو نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے میں مانتا نہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے اوپر عذاب نازل کر، اللہ کی طرف سے ہے میرے اوپر عذاب نازل کر۔ ابھی اس کا یہ کہنا تھا، جملے باقی تھے، اللہ نے آسمان سے سأل سائلٌ بعذاب واقع، اس مانگنے والے نے عذاب مانگا، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب رسول بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے اور اللہ نے عذاب بھی دے دیا ہے۔ اس نے مانگا ہے، پوچھا اے اللہ، اے بہار اللہ، تو نے تو کہا ہے اگر رسول ہو موجود ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے سید طاہر نجفی، تو پگلا ہو گیا ہے، انکار کرنے والے نے انکار کس چیز کا کیا ہے؟ اگر میری وحدانیت کا کرتا میں کچھ نہ کہتا، اگر محمد رسول اللہ کا انکار کرتا میں کچھ نہ کرتا۔ علی نے وحدانیت اور محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو مارا ہے، یہ اعلان ولایت، علی
منکر ولایت علی کے لیے عذاب کا وقت معین نہیں ہے، کہیں بھی پکڑ سکتا ہے، کسی رنگ میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، مجلس حسین ہم لگا کرتے ہیں رونے کے لیے۔ ہمارے یہاں پر مقصد ہے ہر بے گناہ حسنین کی ماں کو پوچھا دینا۔ یہ بیوی بڑی دکھیا بیوی ہے، اس کے سفر بہت دور کے ہیں۔ آپ ابھی گھر پہنچ جاؤ گے، آپ کو سواری بھی مل جائے گی، گھر میں جاؤ گے پانی بھی مل جائے گا، آپ بہت جلدی سے پہنچ جاؤ گے۔ لیکن یہ جو ماں بیٹی آتی ہیں بڑا دور کا سفر کر کے آتی ہیں۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں ظلم اتنے ہوئے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جا سکتے۔ مولا یہ جتنی مسائل کی روایتیں پڑھتے ہیں، روایات میں مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے کربلا کے اصل ظلم پڑھ دیے جائیں تم خاکی نشان ہو، تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عزاداروں، کربلا میں بڑے مسائل ہوئے ہیں، لیکن یہ مسائل جو ہوا ہے اس کا منظر کچھ بڑا عجیب ہے۔ 6 ماہ کا صغیر ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ عزاداروں، یہ مولا حسین اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر میدان میں لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا ایھا الناس ایھا الاشقیاء، میرا بیٹا اصغر پیاسا ہے۔ ایک ملعون آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین اگر اصغر خود پانی مانگے ہم دے دیں گے۔ عزاداروں، ادھر اللہ کی حجت کے ہاتھوں کے اوپر علی اصغر نے اپنے پیاسے لب کھولے۔ ایھا الناس انا عطشان اور لوگوں میں پیاسا ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ ادھر سے ملعون نے تیر اٹھایا، ایسا وزنی تیر جس کے متعلق علماء لکھتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں اگر مولا حسین کا بازو نہ ہوتا، جدھر جدھر یہ تیر جاتا ادھر ادھر صغیر جاتا۔ عزاداروں، اتنا وزنی تیر تھا، علی اصغر کے گلے میں لگا۔ اب اصغر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے تیر لگنے پہ ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ علی اصغر مسکرا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اے بابا، آپ کا بازو تو بچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔